پاکستان میں غربت بڑھ رہی ہے، لیکن یہ گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، اس کا پیغام نہیں دینا چاہتے، فیئر نہیں کریٹ کرنا چاہ رہے، پینک نہیں کریٹ کرنا چاہ رہے۔ یہ سمجھ، شعور اور رسپانسبلٹی کی بات ہے۔ مسئلہ سمجھنا ہی حل کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے۔ تازہ عالمی اندازوں کے مطابق پاکستان کی 44.7 44.7% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے، یعنی تقریباً 10 کروڑ 73 لاکھ لوگ یا 107 ملین پاکستانی روزمرہ کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے۔ یہ صرف نمبرز نہیں، یہ انسان ہیں۔ طلباء، مزدور، اساتذہ اور خاندان سب شامل ہیں۔ ایکسٹریم پاورٹی، انتہائی غربت کا بھی سن لیں۔ انہی میں سے 16.5% یعنی 16.5% لوگ شدید غربت میں ہیں، یعنی تقریباً 3 کروڑ 96 لاکھ افراد یا 39.6 ملین پاکستانی۔ شدید غربت کی عالمی حد ہے ڈالر فی دن 3، یعنی $3 فی دن پر ڈے، یعنی تقریباً 840 روپے روزانہ فی فرد۔ ہم نے ڈالر کو اس وقت 280 کے طور پہ لیا ہے، 280 روپے کا، اور پاکستان کی آبادی جو ہے وہ ہم ایزی انڈرسٹینڈنگ کے لیے 24 کروڑ لے رہے ہیں۔ تو یہ شدید غربت کی یہ وہ سطح ہے جہاں زندگی صرف گزارنا بن جاتی ہے، سروائیول۔ اچھا، پرانی پاورٹی لائن کا بھی بتا دیتے ہیں۔ اولڈ پاورٹی لائن کیا تھی؟ پہلے غربت ناپنے کا عالمی معیار تھا $3.65 فی دن، 1020 روپے روزانہ فی فرد۔ اس معیار کے مطابق پاکستان میں غربت کی جو شرح تھی نا، وہ تھی 39.8%، 39.8%، یعنی تقریباً 9 کروڑ 55 لاکھ لوگ، یعنی 95.5 ملین، 95.5 ملین پاکستانی اس اولڈ پاورٹی لائن کی وجہ سے تھے نیچے۔ لاسٹ ایئرز کی بات ہے۔ اب ریوائز پاورٹی لائن کے مطابق جو پر ڈالر US ہے وہ ہے 4.20، $4.20 دن، تقریباً 1175 روپے روزانہ فی فرد، آسانی کے لیے 1200 روپے کہہ لیں فی فرد۔ یہ ہے نئی پاورٹی لائن، غربت کی جج کرنے کی کسوٹی۔ اس تبدیلی کے بعد غربت کی شرح جو ہے وہ اب 39.8% سے بڑھ کر 44.7% ہو گئی ہے، یعنی صرف چند سو روپے کے فرق سے لاکھوں لوگ غربت میں شامل ہو گئے ہیں۔ ڈالر کی چینج میٹر کیوں کرتی ہے؟ اس کا کیا فرق پڑتا ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ڈالر یا روپے کرنسی کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ایک انسان کے پاس کھانا ہے یا نہیں، علاج ہے یا نہیں، میسر ہے کہ نہیں، بچہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ چند سینٹس کی تبدیلی، ہمارے ہاں اسے پیسہ کہیں گے، چند سینٹس کی تبدیلی لاکھوں زندگیوں کو اعداد میں بدل دیتی ہے، بڑا افیکٹ ڈالتی ہے۔ اب اپر مڈل انکم سٹینڈرڈ کی بھی بات کر لیں، ابھی تک اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کیا گیا تھا۔ اپر مڈل انکم کا بھی وہ بتا رہے ہیں کہ کون ہوتے ہیں اس میں فال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر پاکستان کو اپر مڈل انکم معاملے کے معیار پر ناپا جائے جہاں غربت کی حد ہے تو 6.5 سے 8.30 ڈالر فی دن، یعنی تقریباً 1920 روپے سے لے کے 2325 روپے روزانہ فی فرد، یہ ہے اپر مڈل انکم کا سٹینڈرڈ۔ تو پاکستان اس حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان کی جو 88.4% آبادی، یعنی 88.4% آبادی غربت کے زمرے میں آ جائے گی، یعنی تقریباً 21 کروڑ 22 لاکھ لوگ یا 212 ملین پاکستانی جو ہے وہ بھی اپر مڈل انکم سٹینڈرڈ کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی غربت کی سطح کے نیچے آ جاتے ہیں۔ HDI کی بات کر لیتے ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی، جو میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اس لیے دنیا ترقی ناپنے کے لیے صرف آمدن نہیں دیکھتی، HDI یعنی تعلیم، صحت اور زندگی کا معیار بھی دیکھتی ہے۔ جب ایک انسان روزانہ 1000 سے لے کے 1200 روپے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو تو ترقی ممکن نہیں رہتی۔
اچھا، انسنگ اچیورز جو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اس کے جو ویلفیئر کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے اس کا کانٹیکسٹ اس میں کیا ہے جی؟ کہ صرف کامیابی کی کہانیاں نہیں دکھاتا انسنگ اچیور، جو ان حالات کو دکھاتا ہے جن سے لوگ اٹھ کر ایمانداری سے آگے بڑھتے ہیں. کم وسائل میں پڑھانے والے اساتذہ، مشکل حالات میں پڑھنے والے طلباء، کم آمدن میں گھر چلانے والے محنت کش، ان کو سلام. اب ہم سائیک کیپ کی بھی بات کر لیتے ہیں، جسے ہم سائیکولوجیکل کیپٹل بھی کہتے ہیں، نفسیاتی کیپٹل. اس میں 4 عناصر ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہے سیلف ایفیکیسی، پھر آتی ہے ہوپ، پھر آپٹیمزم اور پھر ریزیلینس. غربت صرف جیب کو نقصان نہیں پہنچاتی، یہ انسان کا اعتماد، حوصلہ اور امید بھی کمزور کر دیتی ہے. انسنگ اچیورز حقیقی کہانیاں دکھا کر یہ اعتماد دوبارہ زندہ کرتا ہے اور نفسیات کو عمل میں لاتا ہے. ہم اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. اب ہم سماجی کیپٹل، سوشل کیپٹل کی بھی بات کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک سرمایہ ہے. No one escapes poverty alone. Networks, mentorship and trust. غربت اکیلے ختم نہیں ہوتی. جب علم بانٹا جائے، رہنمائی ملے اور لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کریں، ٹرسٹ کریں، تو حالات بدلنے لگتے ہیں. اس کو سوشل کیپٹل کہتے ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں انسینٹیوز، موٹیویشن اینڈ پرفارمنس کی. What society rewards people repeat. Integrity, skill and service. جس چیز کو معاشرہ اپریشیٹ کرتا ہے، سہراتا ہے، لوگ وہی دہراتے ہیں. اگر محنت، ہنر اور ایمانداری کو اہمیت اور انعام ملے تو حوصلہ بڑھتا ہے اور کارکردگی خود بہتر ہو جاتی ہے. What you can do, my youth. Build capital, not complaints. شکایتیں نہیں، صلاحیتیں بنائیں. ڈگری دروازہ کھول سکتی ہے لیکن ہنر اسے کھلا رکھتا ہے. دروازہ کھلا بھی رکھنا ہے. ٹیکنالوجی کو مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ حقیقت سے بچنے کے لیے. اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کی مدد کریں جہاں تک ہو سکتا ہے. غربت ایک مسئلہ ہے لیکن انسان ہی ہے جو اس کا حل ہے. مثالی حالات کا انتظار نہ کریں کہ کوئی بڑا چیز آنے والی ہے. اپنا انسانی سرمایہ مضبوط کریں، ہیومن کیپٹل کو اسٹرینتھن کریں. اپنا سائیکولوجیکل کیپٹل، حوصلہ، اعتماد، اپنے اوپر بلیف، پر امیدی قائم رکھیں اور اپنے رشتے اور نیٹ ورک مضبوط بنائیں. جب ہنر مقصد سے ملتا ہے تو کارکردگی ضرور بہتر ہوتی ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں. انسنگ اچیورز کی طرف سے میسج کیا ہے؟ تبدیلی ہمیشہ طاقت سے شروع نہیں ہوتی، اکثر یہ مقصد سے شروع ہوتی ہے. ہر وہ نوجوان جو سیکھتا ہے، ایمانداری سے کماتا ہے اور معاشرے کی خدمت کرتا ہے، ایک انسنگ اچیور ہے. اعداد و شمار مسئلہ بتاتے ہیں اور انسنگ اچیورز حل کا حصہ بننے کی کوشش کر رہا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ لوگوں سے التماس ہے، ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بہت ساری علمی ویڈیوز اور فلاحی جو ویڈیوز ہیں اس کو بنانے کا راستہ ہموار ہو سکے، آسان ہو سکے. تھینک یو.